ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان کا صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وقت کے امام حجت ابن الحسن کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نام تاجدار ولایت و امامت حجت خدا حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ دوستان کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، اور بالخصوص حجت دوران وقت کے امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 119، جس میں خداوند متعال یہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سامعین محترم، اہل البیت کا گھرانہ ہی سچوں کا گھرانہ ہے، اہل البیت کا گھرانہ سچوں کا گھرانہ ہے، اہل البیت کا گھرانہ جہاں فضیلتیں ہیں، جہاں رفتیں ہیں، جہاں بلندیاں ہیں، جہاں عظمتیں ہیں، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام کمالات کا مجموعہ، تمام خوبیوں کا مجموعہ، تمام خوبیوں کا، تمام اچھائیوں کا اگر کوئی مجموعہ ہے، اگر تمام خوبیوں کا کوئی مصداق ہے،
تو وہ محمد اور آل محمد کا گھرانہ ہے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، آپ اور میں کتنے خوش قسمت ہیں، آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو خداوند متعال کی طرف سے سچوں کا گھرانہ ملا ہے، اہل بیت کا گھرانہ ملا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں موالیان حیدر کرار، کتنے خوش نصیب ہیں امام جواد علیہ السلام کے چاہنے والے۔ آج جس ہستی کی شہادت ہے، جب امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہ واحد امام ہے جس کی ولادت کے وقت امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرا فرزند جس کی ولادت ہے، یہ محبان اہل بیت کے لیے، یہ شیعیان علی مرتضیٰ کے لیے برکت اور رحمت کا سبب ہے۔ جب میرے اور آپ کے مولا امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو امام رضا علیہ السلام اس کو برکت قرار دیتے ہیں کہ یہ میرا فرزند جس کی ولادت ہے، یہ شیعیان کے لیے، محبان کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، ھذا المولود الذی یولد فینا اعظم برکۃ علی شیعتنا۔ امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ مومنین، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے دل میں خداوند متعال نے محبت اہل بیت کو رکھ دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس بچے کی ولادت ہے آج ہمارے گھر میں، یہ بچہ ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے محبوں کے لیے بڑی برکت ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا میں، سب کا مسیر، سب کا رستہ بند گلی کی طرف جاتا ہے۔ واحد رستہ ہے شیعیان علی کا، واحد رستہ ہے شیعہ علی مرتضیٰ کا، جو بند گلی کی طرف نہیں جاتا بلکہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جب کبھی شریعت میں اور خداوند متعال کی طرف سے اگر کبھی تکبر کی اجازت ملی تو ہم اس بات پر تکبر کریں گے کہ ہم شیعہ علی ہیں، ہم اس بات پر تکبر کریں گے کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام وہ واحد امام ہیں جن کو 7 سال کی عمر میں مسند امامت و ولایت ملی۔ 7 سال کی عمر میں مسند امامت، مسند ولایت پر فیض ہوئے۔ نہ ان سے پہلے کوئی 7 سال کی عمر میں مسند امامت پر فیض ہوا تھا، نہ ان کے بعد کوئی 7 سال کی عمر میں مسند امامت پر فیض ہوا۔ جب امام علیہ السلام مسند
پر فیض ہوئے تو ایک جماعت نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے مسند امامت اور مسند ولایت پر فیض ہو سکتا ہے. اعتراضات کرنا شروع کیے. بہت سخت مرحلہ تھا امام جواد علیہ السلام کے لیے، شیعیان امیر المومنین کے لیے، کہ اپنوں نے ہی اعتراضات کرنا شروع کر دیے امام جواد علیہ السلام پر کہ یہ چھوٹی سی عمر میں کیسے مسند امامت اور ولایت پر فیض ہو سکتے ہیں. ان کی یہ خام خیالی تھی، ان کی یہ جو آرزویں تھی وہ برخلاف تھیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے گھرانے کے افراد، ان کے گھرانے کے جو بچے متولد ہوتے ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے ہم پر حجت خدا ہوتے ہیں. اعتراضات کرنا شروع کیے. جب اعتراضات کرنا شروع ہوئے تو یہاں پر شیعیان علی کا، امام جواد علیہ السلام کے چاہنے والوں کا امتحان شروع ہوتا ہے. اور امتحان جب شروع ہوتا ہے تو امام جواد علیہ السلام حجت خدا تھے. اپنے معجزات کے ساتھ، اپنے معجزات جب امام جواد علیہ السلام نے دکھائے تو امام جواد علیہ السلام کو سب نے ایسا ایسا امام اور حجت خدا تسلیم کرنا شروع کیا. جو مخالف تھے وہ امام علیہ السلام سے دور ہو گئے. جو حقیقی شیعہ تھے، جو حقیقی حجت خدا امام جواد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ امام جواد علیہ السلام کے ولایت اور امامت کے کلے میں محفوظ ہو گئے. سامعین محترم، امام رضا علیہ السلام کو جو غریب الغربا کا لقب ملا ہے، اس کی ایک علت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو اپنوں نے جو دکھ دیے کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو اپنوں نے امام رضا علیہ السلام کو دکھ دیے. اپنوں نے امام جواد علیہ السلام کو دکھ دیے. امام تقی علیہ السلام 7 سال کی عمر میں معجزے دکھانا شروع ہوئے. جب معجزے دکھائے تو پھر امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ آہستہ آہستہ امام کے قریب ہونا شروع ہوئے. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے، 2 جملے مسائل کے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. حضرت محمد ابن ساحل قم سے روانہ ہوتے ہیں مکہ المکرمہ، حج بیت اللہ کی غرض سے، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ حج بیت اللہ بھی کروں گا اور حجت خدا
زیارت کے لیے تو محمد ابن ساحل قمی یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ جب میں حج بیت اللہ کو انجام دے لوں گا تو وقت کے امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں جاؤں گا۔ دل میں یہ خواہش ہے کہ جب حجت خدا کی خدمت میں جاؤں گا تو ان سے ایک پیراہن کی درخواست کروں گا، ایک قمیص کی درخواست کروں گا۔ محمد بن ساحل قمی یہ کہتا ہے کہ جب میں نے حج کو تمام کیا، حج کو تمام کرنے کے بعد رخ کیا مدینۃ المنورہ کی طرف کہ جاؤں حجت خدا کے پاس، جاؤں وقت کے امام کے پاس، ان کی جا کے زیارت کروں۔ زیارت کرنے کے بعد جو خواہش میں کن سے لے کر چلا تھا وہ امام سے میں اس خواہش کا تقاضا کروں۔ محمد بن ساحل قمی یہ کہتا ہے کہ جب میں مدینۃ المنورہ میں وارد ہوا، جب مدینۃ المنورہ میں وارد ہوا، امام علیہ السلام کی طرف گیا، جب امام علیہ السلام کی طرف گیا اور امام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے امام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ جب میں نے امام کے چہرہ منور کی، چہرہ مبارک کی زیارت کی تو محمد بن ساحل قمی یہ کہتا ہے کہ اس چہرہ مبارک سے ایک نور پھوٹ رہا تھا، جس کی کرنیں، جس کی شعاعیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھا وقت کے امام کو، امام تقی علیہ السلام کو کہ وہ درمیان میں تشریف فرما ہے اور ان کے گرد، ان کے ارد
محمد ابن سہل قمی یہ کہتا ہے کہ میرا سلام ہو حجت خدا، میرا سلام ہو وقت کے امام، میرا سلام ہو امام جواد علیہ السلام پر، جو امام جواد امام رضا علیہ السلام کے بعد ہمارے اوپر حجت خدا بھی ہے، ہمارے اوپر ولایت بھی رکھتے ہیں، ہمارے اوپر امامت بھی رکھتے ہیں، وہ وقت کے امام ہیں۔ امام تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اے حجت خدا، اے وقت کے امام، میں چاہتا ہوں، میرے دشمن ہیں، میں دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوں، میں جنات کے شر سے محفوظ رہ سکوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کچھ ایسا تعویذ دیجیے کہ میں ان اشرار سے حفظ میں رہوں۔ تو امام جواد علیہ السلام نے اس بندے خدا کو تعویذ دیا جو آج حرد امام جواد علیہ السلام سے مشہور ہے، جو آج ہزاروں لوگ حرد امام جواد کو اپنی انگلیوں کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، عزاداران امام تقی علیہ السلام، عزاداران سید الشہداء، یہ ہے امام تقی علیہ السلام۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، پیغمبر گرامی اسلام کے ادوار مبارک میں، پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں کچھ پیغمبر گرامی اسلام کی بیویاں تھیں جن سے پیغمبر گرامی اسلام اذیت میں تھے، نالاں تھے۔ اسی طرح کچھ ائمہ علیہ السلام ہیں جن کی بیویوں نے ہمارے کچھ اماموں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ بس دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمات کو ختم کروں گا۔ ان میں سے پہلی ہستی امام حسن مجتبیٰ کی ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی نے زہر دیا تو امام علیہ السلام عزاداروں روزے کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے روزے میں، اور جب انسان روزے کی حالت میں ہو، خالی پیٹ ہو، خالی معدہ ہو، تو اس شخص کو زہر دی جائے، عزاداروں اس پہ کیا گزرتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، جب ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا، تو امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ دوسرے حجت خدا
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، سامعین محترم کی دلی آرزو دلی خواہشات پوری فرما، ہمارے وقت کے امام حجت ابن الحسن کو ہم سے راضی ہو